بلند آواز سے عزاداروں ایند تھکے بیٹھے ہو صلوات ہی نہ پڑھ سکتے صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے صلوات اچھی آواز دے نال پڑھو اللہم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنَا لَهُ وَلَادَهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَجْهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اكشف کربی و کرب المومنین بحق یکیک الحسین علیہ السلام درود پڑھے مل کے بلند آواز سے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے پروردگار عالم جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے پروردگار عالم اس نازک دور میں ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم زمانے والوں اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا پروردگار عالم اس نازک دور میں ہماری ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرمائے اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا پروردگار عالم وقت کے امام سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرمائے جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز دے نال پڑھو اللہم عزادارو چھیواں تاجدار ولایت دا فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس جوان دے رستے کمی نہیں آندی صلوات ہی کا پڑھو تیرا لکے پڑھو اللہم ہر مجلس یادرانہ جڑے بندے ذاکر دی خشنودی استے صلوات پڑھ دے اور ہانڈے ہو جڑے بندے قائم بادشاہ دی خشنودی استے صلوات پڑھ دے اور آل کے پڑھو بلندر صلوات نعرہ تکبیر خالق کے گبردنام بہت بلند ہے بلند کر کے چلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سونے رسول لنا سونا چاہو نعرہ رسالت ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری ترتیب ظہوری میں ہیں جو چار عناصر عزت بھری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی عزت بھری مجلس میرے بعد جاری رہے گی مولا حسین بادشاہ کے بہترین مداح مجھ سے پہلے پڑھ گئے مولا حسین بادشاہ کے بہترین مداح میرے بعد موجود عزاداروں ان ذاکرین میں اپنا نام اسی طریقے سے لکھوانے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا نے اپنا نام لکھوایا تھا جے ہو سکے تا دو قدم آگا جو تاکہ ڈیوٹی کرنو دل کر جاوے حسین دے ناتے آگا جو سید آدھا پیاں دو قدم آگا جو تاکہ ڈیوٹی کرنو دل کر جاوے بواز بلندر صلوات ترتیب ظہوری میں ہیں جو چار عناصر ظہور کہتے ہیں کسی چیز کی آمد کو دنیا میں آنے کو ظہور کہتے ہیں کوئی چیز دنیا میں ہے اس کو ظہور کہتے ہیں قرآن کا ظہور ہوا دنیا میں آنا عرض کی ہے ترتیب ظہوری میں ہیں جو چار عناصر اگر انسان کا ظہور ہو انسان کو بنانا ہو تو چار چیزیں واجب ہیں قبلہ آگ پانی مٹی ہوا بات میں کرنے لگا ہوں خدا دی قسمیں چوتھے مصرے تے جڑا بندہ چپ رہ گیا وہ روزی حشر سرکار قائم بادشاہ دی قدمیں بیعتے مولا دے گو اس جوان دی شکایت کرے سنگے مولا میں توڑی فضیلت چار جملے کے پردامی تے فلاں عزادار نہیں بولا میں نے کہا کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو چار عناصر بھائی جان آگ پانی مٹی ہوا یہ ہے کیا ترتیب ظہوری میں ہے جو چار عناصر یہ ہے میرے مولا کی عزادار عناصر ہاتھ اچھے کر کے بولو پچھلے حیدری ترتیب ظہوری میں ہے جو چار عناصر
یہ ہے میرے مولا کی عزادار عناصر. دو مصرے میں نے پڑھے با خدا میرے دل پہ چھری چل گئی, پچھلے بندے نہیں بولے. میں ان 2 مصروں کو یہیں پہ سٹاپ کر کے 6 مصرے اگلے پڑھتا ہوں تاکہ یہ بولیں. 4 عناصر میں نے بتائے, آگ پانی مٹی ہوا. اب آپ نے فیصلہ خود کرنے, آگ پانی مٹی ہوا. میں نے اتنی بڑی دلیل کی کہ یہ ہے میرے مولا کی عزادار عناصر. چاچا جی تسی مسکراؤ بیٹے, میرے آن کا مقصد ہو گیا. یہ ہے میرے مولا کی عزادار عناصر. 4 چیزیں ہوں, آگ پانی مٹی ہوا. اتنی بڑی دلیل کی, یہ ہے میرے مولا کی عزادار عناصر. کچھ بندے چپ کر گئے, ان چپ بندوں کے لیے 6 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. بھائی جان میں بڑی اوکھی گل کروں گا. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسادہ دب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ. کیمرہ مین پوزیشن سنبھالی, جو جوان نسیجر چپے. میں اس جوان دی شکر اختیار کرنا کہ بھائی تو اتنے قیمتی جملہ دے کیوں نہیں بولیا. میں نے کہا ہے کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسادہ دب. نوحے کی ہر صدا, نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مسترب. فرش عذابی بچتا ہے, فرش عذابی خاک پہ بچتا ہے روز و شب. اور میں عزادار کی فضیلت بتانے لگا ہوں. عزادار ہوتا کیا ہے؟ آگ پانی مٹی ہوا. میں نے کہا 4 پہ راج ہے تو شاہ مشرقین کا, دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا. چاروں پہ لالا جی پچھلے بلائی میں نال, 4 پہ راج ہے تو شاہ مشرقین کا, دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا. عرض کی ہے ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر. میں پچھلا نو بلاون دی خاطر 6 مصرے چھوڑ دیتے ہیں. ہن میں یہ 6 مصرے غلاب یہ پڑھتا تے ہن جڑا چپ کر گیا حسین بادشاہ سے لگ دے کوئی نہیں. میں نے کہا کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر. گل میں بڑی اوکھی کرنے لگوں, انشاءاللہ میں نبھا سکا, انشاءاللہ میں سمجھا سکا. ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر. مالک اللہ عمران افضل جٹ صاحب کے اس میں برکت عطا فرمائے, اتنا سونا ہی نہ ماحول بڑھا دیتا ہے. میں نے کہا کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر. چاچو جان یہ ہے میرے مولا کی عزادار عناصر. ہاں کرتا ہوں میں تسلیم 100 بار عناصر. ہاں کرتا ہوں میں تسلیم 100 بار عناصر. خود کرتا ہوں اس بات کا اقرار عناصر. میں کرتا ہوں اس بات کا اقرار عناصر. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنے, پر میں ملنگ کی سمجھ آدمی ہوں. میں نہیں مانتا انسان آگ پانی مٹی ہوا سے بنے. میں تھوڑا ملنگ کی سمجھ آدمی ہوں, میں نہیں مانتا. اور میں آج بورے والا کی سرزمین پہ گگو منڈی 273 بھی میں کھڑے ہو کے اتنی بڑی بات کی دلیل دینے لگا ہوں. بھائی جان انسان بنا کیسے, ہم ملنگ کیسے بنے؟ میں نے کہا کہ ترتیب ظہوری میں ہے. دنیا کے ہر سائنسدان نے فیصلہ کر دیا کہ انسان آگ پانی مٹی ہوا سے بنے, پر میں ملنگ کی سمجھ آدمی ہوں, میں نہیں مانتا. میں نے کہا کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر. یہ ہے میرے مولا کے عزادار عناصر. ہاں کرتا ہوں تسلیم میں 100 بار عناصر. خود کرتا ہوں اس بات کا اقرار عناصر. کیا نہ آگ سے نہ پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. مولا زندگی کریں. پچھلے ہاتھ اچھے آئے دری, نہ آگ سے نہ پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے. چاچو جی تھوڑی دعاواں نال ہی سے کامیاب ہونے. بابا ریاض حسین شاہ موہ چھالے آدھے انہیں مجلس سے 2 قسم دا بندہ کدی بھی نہیں بولیا. ایک جے لنگر نہ کیتے ہوئے, دعا جے 2 باری کر دی ہوئے. میں نہیں پتا کہ 2 باری کیتے تھے کہ 1 باری کیتے. میں ہن اگلی گل کروں, عزادار کی فضیلت بتانے لگوں. بھائی جان تسی ایڈا سونا پہ سن دیو تو تھوڑی 4 مصرے تھوڑی نظر کرنے لگا. میں نے کہا کہ عزادار کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں آگ کے ماتم میں ہے بنہائے سلیقہ, ہے نارے جہنم کو بجھانے کا طریقہ. بھائی جان ماتمی آگ کا ماتم کرتے 10 محرم کو. میں نے کہا کہ ہاں آگ کے ماتم میں ہے بنہائے سلیقہ, ہے نارے جہنم کو بجھانے کا طریقہ. ماتمی آگ پہ چلتے ہیں, ماتمی کے پیروں پہ کالے نشان کالے دھبے پڑ جاتے ہیں. اس دھبے کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں کہ یہ دھبے ہیں کیا. میں نے کہا کہ ہاں آگ کے, لالا فوکس کری, ہاں آگ کے ماتم میں ہے بنہائے سلیقہ, ہے نارے جہنم کو بجھانے کا طریقہ. ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا, ہر
हर मातमी होता है हुसैन इब्ने अली का, देती है दुआएं उसे जन्नत की मलिका। मातमी आग पे मातम करते, इसके पांव पे काले निशान पड़ते हैं। अब जाहिल जमाने वाले तो मातमी पे फतवा न लगा, मैं तुझे बताऊं, हाँ आग के मातम में है बिनहाए सलीका, है नारे जहन्नुम को बुझाने का तरीका। हर मातमी होता है हुसैन इब्ने अली का, देती है दुआएं उसे जन्नत की मलिका। मैं जमाने की आंख में आग डाल के शिया कौम का सबसे छोटा नौकर कहने लगा हूं, जो नक्श आजादार के कदमों के तले है, जमाने वालों मुनकिर की जबीनों के निशानों से भले है। बेशक वाह वाह, तो मन्ना है कि मौत भी आए तो मातमे हुसैन में, वाह वाह, तो मन्ना है मौत भी आए तो मातमे हुसैन में, वाह वाह। अगर तुम्हें तराज है मातमे हुसैन पर तो जरूर तेरा भी हाथ है कत्ले हुसैन। वाह 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 वाह, पिछले बोलो हाथ ऊंचे, हैदरी अर्ज की है हशर तलक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। भाईजान तुसी तवज्जो करनी है, तुसी एडा पे सुनते हो। चाचा जी तुम्हारी नजर चार मिसरे करूंगा। मैंने कहा कि हशर तलक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। दुनिया की हर ताकत ने झुक जाने, दुनिया की हर ताकत ने झुक जाने, मगर अब्बास बादशाह उस फजीलत वाले बादशाह को कहते हैं जो किसी के आगे ना झुके ना बिके, ना झुके ना बिके। मैंने कहा कि हशर तलक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। लाला जी उस्मान भाई तुसी तवज्जो करनी है, हशर तलक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। तुमने सोचा है कभी लाला जान कोई चीज कटे तो वो जमीन पे गिरती है? अब्बास मौला का हाथ है क्या? हशर तलक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। तुमने सोचा है कभी ये फैसला क्यों हो गया? इसकी फितरत में जो झुकने का तसव्वुर न था, शेर का पंजा कटा यूं न हुआ यूं हो गया। इथे हाथ ऊंचे, हैदरी शेर का पंजा कटा, चाचू जान इलाही आमीन इलाही। जबान दोनों हाथों को बुलंद करके नारा 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 हैदरी। लाला जी यूं ना हुआ यूं हो गए। थोड़ा जिहा माहौल बनाने की खातिर में चार कते पढ़े हैं जी। मैं अपनी नज़म का आगाज करूं क्योंकि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। अर्ज की है पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। 3 शबान 4 हिजरी हुसैन बादशाह की आमद है। 3 शबान 4 हिजरी हुसैन बादशाह अपनी मर्जी से सरदियारदी पे उतरे। हुसैन बादशाह की आमद पर खालिक़े कायनात ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि 60,000 फरिश्ते हैं, ये 60,000 फरिश्ते लेके जमीन पे जा, मेरे प्यारे हुसैन की आमद है, हुसैन का इस्तकबाल करो, हुसैन को मुबारकबाद दे, हुसैन का लाला जी तुसी तवज्जो करनी है, हुसैन का इस्तकबाल कर जाके हुसैन को मुबारकबाद दे। जिब्राइल 60,000 फरिश्ते लेके जमीन पे पहुंचा। अब चाचू जान ये फरिश्ते थे कौन से? इन फरिश्तों के दरमियान वाली, जैसे इंसान के दरमियान ये लबों वाली जगह होती है ना, इन फरिश्तों के दरमियान लबों वाली जगह में कम से कम एक फरिश्ते के दरमियान लबों वाली जगह में 7 आसमान 7 जमीनें आ जाएं। अल्लाह उस पावर को कहते हैं जो इन फरिश्तों को बना के इस पे कादिर है। भाईजान 7 आसमान 7 जमीनें आ जाए। मैं गाल खुदो की कर देती है, मेरी भरपूर दाद भी हो गई, दुआ भी हो गई, बढ़ दिया मैं ले ली, पर बात में मुश्किल करने लगा हूं। क्यों 7 आसमान? एक फरिश्ते के लबों के दरमियान 7 आसमान 7 जमीनें आ जाए। एक फरिश्ते पे चेहरे कितने लगे हुए थे अंकल जी? एक फरिश्ते पे उतने चेहरे लगे हुए थे जितनी कुल दुनिया के मोमिनों के मुंह है, जितनी कुल दुनिया के मोमिनों के मुंह है। लाला जी मैं गालों की करूंगा। अब हुआ क्या? ये जब ये फरिश्ते उतरे कहां पे? यहाँ पे फुतरुस के गोश्त का लोथड़ा पड़ा था। फुतरुस था कौन? फुतरुस पे अल्लाह का अज़ाब गिरा था। फुतरुस बड़ी अकड़ करता था, बड़ा गरूर करता था, बड़ा नखरा करता था। मम मिसली मेरे जैसा कोई नहीं। ये 60,000 फरिश्ता वहां पे उतरा जहां पे फुतरुस के गोश्त का लोथड़ा पड़ा था। फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे नूरी फरिश्ता, नूरी फरिश्ते पे नूरी फरिश्ता, नूरी फरिश्ते पे नूरी फरिश्ता
فرشتہ عزادارو فرشتے دیکھتا گیا, یہ کہتے یہ فرشتے نہیں ہیں, میں ان کو نہیں جانتا, مجھ سے پہلے ہزاروں سال پہلے مجھ پہ عذاب گرے, یہ فرشتے نہیں ہیں, میں ان کو نہیں جانتا. اب آخر میں حضرت جبرائیل کا آمد ہوئی. حضرت جبرائیل کو دیکھا, پطرس نے کہا بھائی جبرائیل ذرا ادھر آنا, آج مجھے بتاؤ تو صحیح یہ 60,000 فرشتہ ہے کون, یہ 60,000 فرشتہ ہے کون. جبرائیل جناب پطرس کے پاس ہے. جبرائیل نے کہا آج حسین بادشاہ کی آمد ہے, یہ 60,000 فرشتے حسین بادشاہ کو سلام کرنے چلے ہیں. میں گالوں کی کر دیتی ہے, یہ 60,000 فرشتے حسین بادشاہ کو سلام کے لیے چلے ہیں. اب پطرس نے کہا آج اتنا بڑا دن ہے, اپنے پروں پہ مجھے اٹھا, مجھے شفا لے دی. جبرائیل نے کہا میں جبرائیل سید الملائکہ, میں تجھے کیسے شفا لے کے دے سکتا ہوں. پطرس نے کہا بھائی مجھے اٹھائیں, مجھے حسین بادشاہ کے در پہ لے چلیں. اب جناب جبرائیل کے پروں پہ حضرت پطرس کے گوشت کا لوتھڑایا. پطرس فرشتے کے گوشت کا لوتھڑایا. پطرس فرشتے کے گوشت کا لوتھڑانا تھا. جبرائیل نے پرواز کی. جبرائیل در زہرا پہ پہنچا. در زہرا پہ جبرائیل نے دستک دی. جبرائیل نے کہا آج حسین بادشاہ کی آمد ہے, آج حسین بادشاہ کی آمد ہے. حسین بادشاہ کا پہلا فقیر آ گئے, حسین بادشاہ کو خیرات دیں. یا رسول اللہ حسین بادشاہ کو خیرات دیں. یا جناب سیدہ نے کہا میرے بیٹے کا پہلا فقیر ہے, اسے خیرات میں سید عطا کروں گی. دوسری بات, دوسری آواز حسن مولا کی آئی. حسن نے کہا میرے بھائی کا پہلا فقیر ہے, اسے خیرات میں حسن عطا کروں گا. مولا علی نے کہا میرے بھائی کا, مولا علی نے کہا میرے بیٹے کا پہلا فقیر ہے, اسے خیرات میں علی عطا کروں گا. یا رسول خدا ساتھ سے بڑے ناز میں کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو بنتا یہ ہے کہ حسین کے نوکر کو, حسین کے فقیر کو خیرات میں رسول عطا کروں. حسین کے نوکر کو خیرات میں رسول عطا کروں. حسین کے نوکر کو خیرات میں رسول عطا کروں. یا ساتھ سے ننے ننے ہاتھ باندھے. حسین مولا نے کہا نانا جان اگر اس نے آپ سے شفا لینی ہوتی تو یہ 12 ربیع الاول کو آتا. اگر اس نے آپ سے شفا لینی ہوتی تو یہ ربیع الاول کو آتا. یہ 3 شعبان ہے, 4 ہجری ہے, مجھ حسین کی آمد ہے. رسول خدا نے کہا پطرس کے گوشت کا لوتھڑا ہوتا. جبرائیل اٹھا کے حسین کے اس جھولے سے مس کر جس میں حسین نے ابھی آرام ہی نہیں فرمایا, حسین کے اس جھولے سے مس کر جس میں حسین نے آرام ہی نہیں فرمایا. میں تمہیں سلام کیا کرتا ہوں, حسین کے اس جھولے سے مس کر جس میں حسین نے آرام ہی نہیں فرمایا. جبرائیل نے کہا مولا مولا ابھی حسین بادشاہ نے اس میں آرام نہیں فرمایا, میں کیسے اس کو پر سے مس کروں, اس کو جھولے سے مس کروں, اس کو پر مل جائے. اب رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں جبرائیل تو نے پہچانا نہیں ہماری فضیلت کیا ہے, پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. میں 2-3 منٹ دن اثر کیجئے تو ہن میں اپنا حق لوں, میں خستے داد لے سن یا تسی کیویں نہ بولو, میں بڑی محنت کی تھی کھڑا. میں نے کہا کہ پر فرشتے کو لالا جان, پر فرشتے کو عثمان بھائی, پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. رسول خدا جبرائیل کی آنکھوں میں آگے ڈال کے کہتے ہیں پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے, تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو, ہم سے منسوب ہو تو لکڑی سے شفا ملتی ہے. پطرس کو ملی شفا. لالا جی میرا ٹائم مک گیا جی, 2 منٹ مجھے زیادہ دیں. پطرس کو ملی شفا. اب پطرس کو شفا ملی, پطرس نے اڑنا شروع کیا. یا ساتھ سے جبرائیل تھے. جبرائیل نے کہا پطرس ابھی تجھے شفا ملی, ابھی تو اڑنا شروع کر رہے. بھجن میں سکون نال پیا پڑھنا 4 جملے تے سکون یہ بھی کھائے کہ بول دے کیڑے معیار تے مصریں وزن ہو سی, بندہ زور لاوے تے بولیں تو وکری گال ہونی, مصریں وزن ہوے. حضرت پطرس نے اڑنا شروع کیا, پرواز پھر سے. اب ہر فرشتے کو پطرس بادشاہ کاٹتے جا رہی ہیں. پطرس پھر سے کہہ رہے ہیں مم مثلی مم مثلی مم مثلی, میرے جیسا کوئی نہیں. جبرائیل ساتھ سے ہے. جبرائیل نے کہا پطرس تجھے ابھی شفا ملی ہے, ابھی شفا ملی, ابھی تو کہہ رہے مم مثلی میرے جیسا کوئی نہیں. پطرس مسکرا کے فرما دیں جبرائیل آج جس نے مجھے شفا لے دی ہے نا, زندگی کی کوئی طاقت بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتی. زندگی کی کوئی طاقت بھی, لالا تسی بولے ہو تو میں چنگا لگے, زندگی کی کوئی طاقت بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتی. پطرس بڑے ناز میں, بڑے تکبر میں, بڑے غرور میں اڑ کے کہتے پر فرشتے کو, پطرس
फुदरस बड़े नाज में, बड़े गरूर में, बड़े तकब्बुर में उड़ के कहते हैं बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवारे जली ने, बख्शे हैं मुझे पर। हुसैन बादशाह कह रहे हैं, फुदरस कह रहे हैं हुसैन बादशाह किस बादशाह को कहते हैं बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवारे जली ने, उड़ने का दिया इज़्न उड़ानों के वली ने। जमाने वालों, इस नूर की महफिल में कोई मुझसा कहाँ है, आजाद किया मुझको हुसैन इब्ने अली ने। उड़ने का दिया इज़्न उड़ानों के वली ने, इस नूर की महफिल में कोई मुझसा कहाँ है, आजाद किया मुझको हुसैन इब्ने अली ने। हुसैन किस करीम बादशाह को कहते हैं? कभी आप सोचे ना, कभी आप हुसैन बादशाह पे मुताला करें। मेरे भाई हैं सारे, खुदा की कसम हुसैन बादशाह कभी ये पढ़ें तो उनको लुत्फ आ जाए। हुसैन किस करीम को कहते हैं? 3 शबान 4 हिजरी हुसैन बादशाह की आमद थी। हजरत जिब्राइल ने सोचा कि मैं जाके हुसैन बादशाह को सलाम कराऊं, अल्लाह के हुक्म पे मैं जाके हुसैन बादशाह को सलाम कराऊं। अब हजरत जिब्राइल हुसैन बादशाह के घर दाखिल हुए, ये सामने हुसैन बादशाह का झूला पड़ा था। झूले ने जिब्राइल को देखा, जिब्राइल ने झूले को देखा, झूले ने जिब्राइल को देखा, जिब्राइल ने झूले को देखा। बड़े नाज में, बड़े तकब्बुर में, बड़ी अकड़ में जिब्राइल कहते हैं ओए झूला किधर? झूला मुस्कुरा के फरमाते जिब्राइल जिधर तू मैं भी उधर, जिधर 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 तू मैं भी उधर। अब झूला कहते तुझे कहते क्या है? जिब्राइल कहते मैं सैयदुल मलाइका हूं। झूला कहते मैं इस घर का पुराना खादिम नहीं हूं, मैं इस घर का नया मुलाजिम हूं। आज हुसैन बादशाह ने मुझ में आराम फरमाने। जिब्राइल तू मुझे बता हुसैन किस मयार को कहते हैं, हुसैन किस सोच को कहते हैं, हुसैन किस बादशाह को कहते हैं? अब जिब्राइल बड़े नाज में, बड़े तकब्बुर में कहते हैं झूला हुसैन उस बादशाह को कहते हैं। मेरी गल ना जाए होवे प्लीज सर, रिक्वेस्ट है तुसी गल छोड़ते बंद में वे धक्के मयार ते आवे सन। किबला मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, मैं आज 273 में रिक्वेस्ट करके जाने लगूं, बात मेरी जाया ना हो। अब जिब्राइल कहते हैं हुसैन उस बादशाह को कहते हैं, इमाम हुसैन का झूला हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जिसके सोने का मयार कम से कम जिब्राइल के पर हो, जिसके सोने का मयार कम से कम जिब्राइल के पर हो। झूला कहते तेरे परों में ऐसी कौन सी खास बात है सिवाय इसके कि हुसैन तुझ पे आराम फरमाते। अब जिब्राइल अपने परों को नाज की, गरूर की, तकब्बुर की अंगड़ाई दे के कहते हैं शफक की शौकी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, शफक की शौकी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, शफक की शौकी धनक की दौलत। जिब्राइल बड़े नाज में, बड़े तकब्बुर में, बड़े गरूर में, बड़े अकर में कहते हैं शफक की शौकी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू खनक रही है, ये नर्म रेशम गुलाब शबनम सहार की झांझन खनक रही है। शफक की शौकी धनक की दौलत चाचा, शफक की शौकी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू खनक रही है, ये नर्म रेशम गुलाब शबनम सहार की झांझन खनक रही है, मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू खनक रही है। झूला कहते हैं ओए जिब्राइल और तेरे परों में ऐसी कौन सी खास बात है? जिब्राइल आगे से मुस्कुरा के फरमाते झूला सुन नवीद शबीर पाके मैंने महकते अंबर में पर भिगोए, इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल सोए। तो चे हैदरी, इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल सोए। अब झूले ने कहा जिब्राइल और तेरी कौन सी खास बात है, तू बता तो सही अपनी खास बात। जिब्राइल ने कहा झूला मैंने अपनी खास बात बता दी, अब तू बता, तू जो इतना नाज, इतना तकब्बुर, इतना गरूर कर रहे तू है क्या? अब झूला आगे से मुस्कुरा के फरमाते हैं फैसल भाई जल्दी आओ। झूला आगे से मुस्कुरा के फरमाते मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूं। किडे बंदा की गल ना करे, हुण मैं अपने घर ही ना समझा सका तो ये मेरी कोताही है किबला। मैंने कहा है कि झूला कह रहे मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूँ। किबला कौन आसिया समझे? मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूँ। झूला मुस्कुरा के फरमाते हुसैन सोएंगे मुझ में एक दिन खुशी से मस्ती में झूमता हूँ, कभी कभी तो मैं इस तस्वर में अपनी तारों को चूमता हूँ। आखिरी चीज में सलाम भी करता। झूला कहते मैं आसिया की, पिछले मेरे भाई आ गए काशिफ साहब, फैसल भाई, मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूँ। हुसैन सोएंगे मुझ में एक दिन खुशी से मस्ती में झूमता हूँ, कभी कभी तो मैं इस तस्वर में अपनी तारों को चूमता हूँ, कभी कभी तो मैं इस तस्वर में अपनी तारों को चूमता हूँ। हुसैन बादशाह का झूला कह रहे तेरे परों की मजाल क्या है,
میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. جبرائیل کہتے ہوئے جھولا غرور کرتے ہیں وہ بھی سید الملائکہ کے سامنے. جھولا کہتے ہوئے جبرائیل غرور بنتا ہے میرا کرنا, غرور کرنا تھا بس کیا ہے کیوں کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا ہے. بولو بولو سکیلا لکلندر. کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیے جائے. عزادارو تب تک علی کی عزت دار بیٹی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی. ایک دفعہ ہائے کر دینا, ماتم کر دینا میرے آنے کا مقصد ہو گیا. ایک روایت آپ کو سناتی ہے, صحابہ کرام تھی. حضرت رسول خدا مسجد نبی میں بیٹھے تھے, صحابہ کرام کھڑے تھے رسول خدا کے دائیں بائیں آگے پیچھے. یا باہر سے اچانک شور کی آواز سنائی دی. رسول خدا نے کہا سلیمان جا باہر دیکھا یہ شور کی آواز کیسی ہے. چاچو جان بندہ ہے گائے کر دے میرے آن دا مقصد ہو گیا, جا باہر دیکھا یہ شور کی آواز کیسی ہے. عزادارو رسول خدا نے سلیمان کو بھیجا. سلیمان دوڑتا ہوا باہر گیا, دوڑتا ہوا واپس آیا. سلیمان نے رسول خدا کے سامنے ہاتھ باندھے, کہا یا رسول خدا دو بندے ہیں ایک اونٹ ہے, دو بندے ہیں ایک اونٹ ہے. ایک شخص کہتے اونٹ میرے, دوسرا کہتے اونٹ میرے. یا رسول اللہ آپ باہر جا کے فیصلہ کریں, آپ وقت کے نبی ہیں, آپ باہر جا کے فیصلہ کریں کہ یہ اونٹ ہے کس کا. ایک دفعہ ہائے کر دینا, ماتم کر دینا میرے آنے کا مقصد ہو گیا. آپ باہر جا کے فیصلہ کریں یہ اونٹ ہے کس کا. رسول خدا باہر آئے, یا ان دونوں میں سے ایک بندہ رسول خدا کے قدموں پہ گرا. کہا یا رسول خدا اس اونٹ کو ذبح کیا جائے, اگر اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوا تو یہ اونٹ میرا, اگر اس اونٹ کے سینے میں داغ نہ ہوا تو یہ اونٹ اس کا. عزادارو رسول خدا نے کہا سلیمان اس اونٹ کو ذبح کیا جائے. حضرت سلیمان نے اونٹ کو ذبح کیا. اب اونٹ کا ذبح کرنا تھا, اونٹ کے سینے میں داغ نظر آیا. اونٹ کا ذبح کرنا تھا عزادارو, اونٹ کے سینے میں داغ نظر آیا. اونٹ کے سینے میں داغ نظر آنا تھا. رسول خدا نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. یہ شخص رو کے کہتے یا رسول خدا, یا رسول خدا اس اونٹ کے سامنے میں نے اس کا جوان بیٹا ذبح کیا تھا, مجھے پتا تھا اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوگا. یا رسول خدا مجھے پتا تھا اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوگا, اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوگا. رسول خدا کا یہ سننا تھا. رسول خدا کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا. رسول خدا نے 7 سے 4 سال کے حسین کو اٹھایا, حسین کا منہ چومنا شروع کیا, حسین کے سینے کے بٹن کھولنے شروع کیے, حسین کا سینہ چومنا شروع کیا. سلیمان کہتے یا رسول خدا آپ روتے کیوں ہیں, یا رسول خدا روتے کیوں ہیں. رسول کہتے تو نے سنا نہیں اس اونٹ کے سامنے اس کا ایک ذبح ہوئے, میرے حسین کے سامنے 72, کبھی اکبر کو برچھی, کبھی عباس کے بازو, کبھی قاسم کے ٹکڑے. علی کی عزت دار بیٹیاں آپ کو کر سکتے